خداوند یسوع المسیح کے پاک نام میں مبشر ماجد ہاور کا سلام سامعین کی خدمت میں پہنچے۔ الفا اینڈ روفے گاسپل چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آج پھر خداوند نے موقع دیا کہ کتاب مقدس کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سوائیں میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا سلیمان نبی کی امثال، اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ۔ امثال کی کتاب 28 باب 13ویں آیت مقدسہ یوں رقم ہے: جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مرکزی آیت کو میں دوبارہ پڑھے دیتا ہوں: جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ کتاب مقدس کے تلاوت کیے جانے کی برکت ہم سب پر نازل ہو، آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ سو اس آیت میں سے جو مضمون خدا کے روح نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ یہ ہے: اقرار گناہ میں بھلائی ہے۔ اقرار گناہ میں بھلائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہماری بھلائی، ہماری بقا، ہماری فلاح، ہماری بہتری اسی بات میں ہے، انسان کی فلاح اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں کو چھپائے نہیں، بلکہ ان کا اپنے آسمان کے خدا کے سامنے اقرار کرے۔ حقیقتاً کتاب مقدس اس بات سے ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی راست باز، کتنا ہی خدا کے قریب سمجھ رہا ہو، لیکن اس کو ضروری ہے کہ اپنے خین حیات ایک بار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، وہ توبہ کر کے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس پر لازم و ملزوم ہے کہ وہ گہرے پانی کا بپتسمہ لے۔ یہ انسان پر واجب الادا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ 139 زبور کے اندر خدا کا بندہ داؤد بادشاہ، داؤد نبی لکھتا ہے کہ میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں، میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں۔ وہ وہاں یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر میں پاتال کے اندر چلا جاؤں وہاں بھی تیری حضوری موجود ہے، تو موجود ہے خدا۔ اندھیرا بھی مجھے تجھ سے چھپا اور بچا نہیں سکتا۔ ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو جب آدم نے خدا کی آواز سنی تو اسے جب احساس گناہ ہو چکا تو ضرور تھا کہ احساس گناہ ہو چکا ہے تو وہ خدا کے سامنے اقرار گناہ یا ترک گناہ کا اظہار کرتا، لیکن اس نے اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی ایفرٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باغ کے درختوں کے پیچھے اور انجیر کے پتوں کے ذریعہ سے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے برہنہ بدن کو چھپانے کی کوشش کی، اور بظاہر تو آدم اور حوا انجیر کے پتوں کے
ساتھ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، ڈھانک رہے تھے، ڈھانپ رہے تھے، لیکن فی الحقیقت وہ اپنے گناہ کو چھپا رہے تھے۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لیکن حقیقتاً وہ اپنے گناہ کو چھپا رہے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے ابھی زبور 139 کی آیت پڑھی اور یہ بات کا اقرار کیا اور حقیقت کو بیان کیا کہ ہم خدا کی حضوری سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ آسمانوں پر بھی وہ موجود ہے اور زمین پر بھی اس کی آنکھیں سیر کرتی ہے۔ ہم اس کی شعلہ زن نگاہوں سے، آنکھوں سے بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ آج نہ جانے بچے، اولاد اپنے والدین سے کوئی اپنی پرسنل شخصی ڈائری چھپاتا ہے، کوئی اپنے موبائل کا ڈیٹا اپنے والدین سے چھپاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ حقیقت ہے۔ اور ہو سکتا ہے انسان کسی انسان سے تو اپنا کوئی عیب، کوئی گناہ چھپانے میں کامیاب وقتی طور پر ہو جائے، لیکن یہ سچ ہے، یہ اٹل ہے کہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اپنے گناہ کو خدا سے چھپا نہیں سکتا، کیونکہ انسانوں کا حال خدا کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، اور خدا نے چونکہ انسان کو تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، اس لیے وہ انسان کی ہر حرکت، ہر حرکات و سکنات کو بخوبی جانتا ہے، اور اس کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی نگاہ ہے۔ میں یہاں چلتے چلتے دو ڈاکوؤں کا ذکر کرنا جو خداوند یسوع المسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے، ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ڈاکو خداوند یسوع المسیح کو تنقیدی الفاظ میں خداوند یسوع المسیح کو بول رہا تھا، لیکن دوسرے نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے ہی کاموں کے باعث صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن یہ ہستی جو درمیان میں موجود ہے، یہ بلا وجہ بے جا لٹکایا گیا ہے، اور وہ ساتھ ہی یہ اس کا حقیقتاً اپنے گناہوں کا اقرار تھا کہ وہ ڈاکو اس بات کا اقرار برملا کر رہا تھا کہ یہ میں تو گنہگار ہوں، لیکن یسوع راست باز ہے۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا تھا اور کہتا ہے، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یہاں آیت کا پورا حصہ یہ ہے کہ جو گناہوں کو ان کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اب اس ڈاکو پر رحمت کیا ہوئی؟ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس گناہ کا اقرار کرنے کا اسے ریوارڈ ملا، اجر ملا، کہ اس کے لیے خداوند یسوع المسیح نے کنفرمیشن کر دی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں ایک زبردست بہت پیاری تمثیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں انجیل مقدس کی بھی ایک تمثیل کو بیان کرتا چلوں۔ وہ دو اشخاص جو ہیکل میں دعا کر رہے تھے، ایک فریسی تھا، ایک محصول لینے والا تھا۔ فریسی بارہا اپنی راست بازی کو گنوا رہا تھا کہ میں روزے رکھتا ہوں، میں خیرات دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ وہ اپنی سخاوت کو، اپنی روحانی ریاضت کو بیان کر رہا تھا، لیکن خدا دلوں اور گردوں کا حال جانتا ہے۔ اور وہ محصول لینے والا چھاتی پیٹ کر کہہ رہا تھا، کیا خداوند میں گنہگار ہوں۔ وہ اپنے گناہ کا فقط اقرار ہی کرتا رہا، اور خداوند کی نظر میں وہ محصول لینے والا زیادہ راست باز نکلا۔ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے
خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی تماثیل ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ہم انسان اپنی نگاہ میں تو راست باز ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً خدا جانتا ہے کہ کون کس قدر راست باز ہے اور اس کا روحانی درجہ کس قدر بلند ہے۔ لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، اپنے ہین حیات اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ میں نے مضمون یہی بیان کیا کہ اقرار گناہ میں بھلائی ہے۔ اب میں وہ تمثیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کسی کتاب کے اندر رقم میں نے ایک واقعہ پڑھا، یہ دور قدیم کی بات ہے کہ ایک باپ اور بیٹا تھے۔ بیٹا بہت چھوٹا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے باپ سے ضد کرتا ہے، باپ مجھے کھلونے چاہیے، ہم بازار چلتے ہیں، مجھے کھلونے لے کر دے۔ اب باپ مجبور ہو گیا، صبح سویرے کا وقت تھا، باپ جانتا تھا ابھی بازار نہیں کھلا، ابھی کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی۔ اسی اثناء میں ایک شخص خدا سے کہتا ہے کہ خدا، آج میں اس شخص کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں جو گنہگار ترین شخص ہے، جو بہت زیادہ زمین پر بدکار اور گنہگار شخص ہے۔ وہ پھاٹک پر کھڑا ہو گیا اور خدا سے کہتے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران میں بیٹا اور باپ وہاں سے گزرے اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ شخص جو بچے کے ساتھ جا رہا ہے یہ بہت زیادہ گنہگار شخص ہے، سمجھ لے یہ زمین پر گنہگار ترین شخص ہے۔ اب وہ شخص جس نے خدا سے سوال کیا وہیں کھڑا ہے، باپ اور بیٹا گزر گئے اور آپس میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ بیٹا بہت زیادہ چھوٹا ہے، اس کی سوچ بھی چھوٹی ہے، وہ اپنے باپ سے سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے، اس نے گدھا دیکھا اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اے میرے باپ، ابو جان، اس جانور سے بڑا جانور کون سا ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، بیٹے اس سے بڑا گھوڑا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پاس سے گھوڑا گزرا تو وہ اپنے باپ سے دوبارہ سوال کرتا ہے، ابو جان، اے میرے باپ، اس سے بڑا کون سا جانور ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، اس سے بڑا اونٹ ہے۔ اب تھوڑی دیر چلتے چلتے جب بازار بند تھا، انہیں پتا تھا کہ ہمارا وقت ایسے ہی گزرے گا، تو چلتے چلتے اونٹ والا ان کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے باپ سے پھر پوچھتا ہے، ابو جان، اس سے بڑا کون ہے؟ تو اس کے باپ نے اسے ٹالنے کے لیے اور ایک جواب کے طور پر کہتا ہے، اس اونٹ سے بڑی وہ سامنے دیوار ہے۔ اب اس دیوار کے پاس سے گزرے تو بیٹا پھر باپ سے سوال کرتا ہے کہ اس سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو باپ اس سے کہتا ہے، اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں بیٹا۔ تو وہ جب پہاڑوں کے پاس سے گزرے تو پھر بچے نے سوال کیا، باپ، ابو جان، ان سے بڑا کیا ہے؟ تو بے اختیار اور بلا ساختہ باپ نے بیٹے سے کہہ دیا، ان پہاڑوں سے بڑے میرے گناہ ہیں بیٹا۔ تو جو ہی اس نے یہ بات کہی، بیٹے نے پھر سوال کیا کہ ابو جان، آپ کے گناہوں سے بڑا کیا ہے؟ تو وہ بے ساختہ بول پڑا، میرے گناہوں سے بڑا میرے خدا کا فضل ہے، میرے خدا کی رحمت ہے۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا بے ساختہ طور پر۔ بازار بند تھا، وہ پھر واپس لوٹ کر آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہی شخص جس نے خدا سے سوال کیا کہ میں زمین پر گنہگار ترین شخص کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں، آج مجھے دکھا، دوبارہ کہتا ہے، خدا، گنہگار شخص تو نے دکھا دیا۔ اسے یہ تھا کہ اب راست باز کا کہوں گا تو خدا کہے گا وہ تو ہے،
لیکن اس کی ہام خیالی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ میں راست باز ترین شخص جو زمین پر ہے اسے دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں. اے خدا مجھے اب راست باز اور نیکوکار شخص بھی دکھا. پھر وہی باپ اور بیٹا گزرے اور خدا کی آواز آسمان سے آئی کہ یہ جو بچے کے ساتھ شخص گزر رہا ہے یہ نیکوکار ترین شخص ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے وہ شخص خدا سے کہ جب زمین پر گنہگار ترین شخص کا پوچھا تو اے خدا تو نے پھر کہا کہ وہ شخص ہے، اور دوبارہ جب راست باز کا پوچھا تو تو نے وہی شخص مجھے دکھا دیا. تو خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے یہ کہا تھا کہ گنہگار شخص وہ ہے تب تک وہ گنہگار ترین شخص تھا، لیکن کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل چکی ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر چکا ہے، اور اس نے بے ساختہ اپنے گناہوں کا اقرار اور میری رحمت کا اقرار اور میرے فضل کا اقرار کر لیا ہے. اب وہ گنہگار نہیں رہا بلکہ اس کا شمار راست باز لوگوں کے اندر ہو رہا ہے، اور یہی راست باز اب نہایت راست باز شخص ہے. میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اور اپنے موروثی گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہیلیلویا. آج ہمیں زکئی کی طرح خدا کی نظر کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں مماثلت کے طور پر، اس بات کو خدا کے خدام نے بھی اکثر اپریشیٹ کیا، لیکن خدا ان کا فضل ہے، یہ میری بڑائی نہیں، کہ آدم نے تو درخت کا استعمال خدا سے چھپنے کے لیے کیا، لیکن زکئی نے درخت کا استعمال یسوع المسیح کی نظروں کے سامنے آنے کے لیے کیا تھا. اس نے بھی درخت کا استعمال کیا اور اس شخص نے بھی درخت کا استعمال کیا، لیکن ایک شخص کی نیت گناہوں کو چھپانے کی اور دوسرے کی نیت اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور نجات پانے کی تھی. خداوند یسوع المسیح نے اس کے دل کے اندر نگاہ ڈالی اور کہا، برتمائی پیڑ سے نیچے اتر، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. اس زکئی شخص کے لیے، اس چھوٹے قد کے شخص کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ کھل چکا تھا. ہیلیلویا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم مصرف بیٹے کی طرح، جیسے اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا کہ میں تیری نظر میں اور آسمان کا گنہگار ہوا ہوں اور اب اس لائق نہیں رہا کہ دوبارہ سے تیرا بیٹا کہلاؤں، ہو سکے تو مجھے قبول کر لے. ہمیں بھی اپنے خدا کے پاس آ کر کہنے کی ضرورت ہے، اے خدا میں آسمان کا اور تیرا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف فرما، مجھے قبول کر لے. اگر جب آپ اس بات کا اقرار کر لیں گے تو خدا کا دل پسیج جائے گا اور وہ آپ کے لیے آسمان کے، بہشت کے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. یہ حقیقت ہے. آج انسانوں کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے. میں راست بازوں کے لیے بھی ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر ہم نجات یافتہ ہیں پھر بھی ہمیں سونے سے پہلے اپنی دانستہ اور غیر دانستہ، شعوری اور لاشعوری خطاؤں کا، کمزوریوں کا اقرار کر کے سونا چاہیے. یہ کتاب مقدس کی حقیقی تعلیم ہے. انسان نہ جانے دن میں شعوری اور لاشعوری اور دانستہ اور غیر دانستہ طور پر نہ جانے کتنے ایسے کام کر جاتا ہے جو خدا کی نظر میں ناراض ٹھہرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اقرار گناہ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترک گناہ کی بھی کوشش کریں. خداوند یسوع المسیح آپ کو آج کے اس میسج سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.
Amen.